دوستوں نے بڑے یوٹیوب پہ اس پہ ذکر کیا ان بسز کا کہ جی اتنے پیسے سرکار نے خرچ کیے اور بسیں جو ہیں وہ کھڑی ہو گئیں. میں عرض کروں ابھی تک سرکار نے ان الیکٹرک بسز پہ کوئی خرچہ نہیں کیا. اب خرچہ کرنے جائے گی جب پورا سسٹم پورا چل جائے گا. تو ابھی تک سرکار کا 1 روپیہ بھی جو ہے وہ ان پہ نہیں لگا. یہ سمجھیں کہ اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے جو ہے یہ چیزیں شروع کی ہیں, جس میں الحمدللہ ایک کامیابی سے سکسیس سٹوری ہے. اور پاکستان میں پہلا شہر ہے کراچی جہاں پہ الیکٹرک بسز چل رہی ہیں. دوسری بات یہ, کل کراچی پورٹ سے ہماری مزید بسز آ رہی ہیں کراچی شہر کے لیے. تو کراچی کے شہریوں کے لیے میں یہ ان کو مبارکباد پیش کروں گا کہ مزید بسز جو ہیں وہ کل کراچی میں اس کی فلیٹ پہنچ رہی ہے اور پھر مزید روٹوں میں شروع کی جائے گی. اسی طریقے سے اسی مہینے کے آخر میں ایک اور فلیٹ بھی ایکسپیکٹڈ ہے. تو انشاءاللہ تعالی جولائی کے مہینے میں یا اگست کے فرسٹ ویک میں پھر سیکنڈ فلیٹ جو ہے وہ بھی بسز کی پہنچ رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کچھ ایک بسز چلا کر اب خاموش ہو کے بیٹھ گیا ہے, ایسا قطعاً نہیں ہے. مزید بسز جو ہیں وہ آ رہی ہیں, اور جس طرح چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا ویژن ہے, اور وزیر اعلیٰ صاحب کی خصوصی طور پر ذاتی دلچسپی کی وجہ سے ہی یہ ساری جو بسز جو ہیں وہ کراچی اور سندھ کے دیگر اضلاع میں جو ہے وہ چلائی جائیں گی. اور خصوصی طور پر جو ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہی احکامات ہے کہ سندھ کے ہر ضلع میں جو ہیں وہ پیپلز بس سروس کی سروسز کو بڑھایا جائے. تو بسز کی تعداد میں اضافہ ابھی بھی ہو رہا ہے, مزید ہوتا رہے گا. اور پرائرٹی ہماری یہی ہے کہ پورے کراچی کو اس طرح بسز سے بھر دیا جائے کہ پرانی بسز جو ہیں وہ نہ چلیں, صرف نئی بسز چلتی رہیں, اور ہر آدمی شخص جو ہے وہ سستے کرائے میں جو ہے اور عزت کے ساتھ ایئر کنڈیشن بسز میں اور فلی ٹیکنالوجی کے ساتھ بسز میں وہ سفر کر سکے. اس کی ایپ میں اس کی لانچ کر چکا ہوں, آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں پہلے بھی کہ اس ایپ کے ذریعے اب آپ کو پتہ چلے گا کہ جی اورنج لائن BRT اس وقت کس وقت سے کہاں سے گزر رہی ہے, گرین لائن BRT کس وقت سے کہاں سے گزر رہی ہے, آپ کی پیپلز بس سروس کہاں سے گزر رہی ہے, آپ کی الیکٹرک بس سروس کہاں سے گزر رہی ہے, آپ کی پنک بس سروس اس وقت کہاں سے گزر رہی ہے, تاکہ مسافروں کو آسانی ہو. بس اسٹاپس کا بھی لگنا شروع ہو چکا ہے. بس اسٹاپس بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اچھے بس اسٹاپس جو ہیں وہ شارع فیصل سے سٹارٹ ہو گئے لگنا, اور بھی پورے شہر میں بس اسٹاپس کو ہم لگانے جا رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہے پیسنجر جو ہے وہ آرام کے ساتھ اپنے بس اسٹاپ میں بیٹھا رہے اور اس کو چیزوں اور پھر اپنی بس کا انتظار کرتا رہے. مطلب لوگوں کی زندگی کو آسان بنانا ہے. مہنگائی کے اس طوفان کے دور میں اور جو اس وقت غربت کے اس دور میں ہم لوگوں کی زندگی کو آسان کیسے بنا سکتے ہیں. لوگ جب آپ کو ووٹ دیتے ہیں تو اس لیے کہ آپ ان کی زندگی کو آسان بنائیں. تو الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے جس طریقے سے سندھ بھر میں میگا پروجیکٹ شروع کیے ہیں, اور پھر میں کہتا ہوں کہ ہیلتھ سیکٹر میں الحمدللہ پورے پاکستان میں ہم نمبر 1 ہیں, پورے پاکستان میں. اور جس طریقے سے پورے پاکستان کے لوگ علاج کے لیے, دل کے علاج کے لیے, باقی علاجوں کے لیے, کینسر کے علاج کے لیے, لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے, لنگس ٹرانسپلانٹ کے لیے سندھ صوبے کا رخ کر رہے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے, میں یہ کہتا ہوا آیا ہوں کہ کچھ بحث چل رہے تھے کہ جی ہیلتھ کارڈ جو ہیں وہ کتنے لوگوں کو پاکستان میں ملے PTI کی گورنمنٹ میں. لیکن میں کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 22 کروڑ لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دے دیا ہے کہ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کو علاج کرانے کے لیے کسی ہیلتھ کارڈ کی ضرورت ہو. آپ کی شخصیت ہی بس آپ پہنچ گئی ہاسپٹل میں تو ہاسپٹل میں آپ کا مفت علاج ہوگا. سندھ کے کسی بھی ہاسپٹل میں آپ چلے جائیں, سرکاری ہاسپٹل میں, اور جو بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں جو بلینز آف روپیز جس پہ حکومت نے خرچ کیے ہیں کہ جی کوئی بھی شخص اس کو بغیر ہیلتھ کارڈ کے, بغیر شناختی کارڈ کے بس وہ پہنچ جائے, اس کا وہاں پہ علاج ہوگا. اور اسی طریقے سے دیگر صوبوں کے لوگ بھی علاج کروانے کے لیے آ رہے ہیں, پوری OPD بھری ہوئی ہے. کچھ ہاسپٹل میں آپ کے پڑوسی ممالک کے لوگ علاج کروانے کے لیے آ رہے ہیں, آپ کے افغانستان اور آپ کے ایران کے لوگ آ کے آپ سے علاج کروانے کے لیے آ رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو جاتا ہے. جو ایک اہم چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ قاسم نوید قمر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں, مزید تفصیلات وہ بتائیں گے. میں پہلے تھوڑا وہ بتا دوں کہ 15 جولائی سے دھابے جی اکنامک زون
شروع کیا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دھابے جی اکنامک زون جس کو حکومت سندھ نے زمین دی ہے، یہ پروجیکٹ حکومت سندھ لے کے آئی ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت، اس کے آنے سے سندھ بھر میں، پاکستان بھر میں جو سرمایہ کاری ہے اس میں بہت بڑا اضافہ ہوگا. غیر ملکی سرمایہ کار آپ کے اس اکنامک زون میں آ کے انویسٹمنٹ کریں گے، آپ کے اپنے ملک کے لوگوں کو کہ انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ بڑھے گی، سرمایہ کاری بڑھے گی، لوگوں کا روزگار بڑھے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ لوگوں کو اس روزگار کے لیے جس طرح کوشاں ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا کام ہے، ایک بہت بڑا تاریخی کام یہ ہونے جا رہا ہے کہ لوگوں کو ایک سرمایہ کاری کا موقع مل رہا ہے. اس میں جو بھی باہر سے بھی کوئی ملک میں سے کوئی آ کے سرمایہ کاری کرتا ہے یا اپنے ملک کا کوئی سرمایہ کاری کرتا ہے، اس میں بہت فوائد ہیں. فوائد آپ کو یہ تفصیلات بتائیں گے، لیکن جتنا ہلکا پھلکا مجھے پتا ہے کہ آپ اگر اس میں باہر سے مشینری منگاتے ہیں تو اس میں امپورٹ پہ ڈیوٹی نہیں ہے. میرے خیال سے 8-10 سال تک کے لیے ٹیکس آپ کو نہیں دینا، تو ٹیکس میں آپ کو فائدہ ہے. تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی، بہت بڑی چیزیں ڈالنے جا رہے ہیں. میں ایز اے ٹرانسپورٹ منسٹر جب میں مختلف کمپنی سے بات کر رہا تھا کہ جی آپ لوگ یہاں پر آئیں، انڈسٹریز لگائیں، تو وہ ٹیکسز اور امپورٹ ڈیوٹیوں پہ وہ لوگ سوال کرتے تھے. اب اس کے ساتھ ہمیں بھی آسانی ہو جائے گی کہ ہم باقی تمام ملکوں کو کہیں کہ جی آپ آئیں، سرمایہ کاری پاکستان میں کریں، سرمایہ کاری اپنے صوبے میں کریں. اور اس میں کیا ہوگا کہ جب یہاں پہ فیکٹریز لگیں گی، انڈسٹریز لگیں گی، تو لوگوں کو ایک اچھا ایک ماحول ملے گا، جس میں آپ کو ون ونڈو آپریشن میں آپ کو کہیں 10 جگہوں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ون ونڈو آپریشن میں آپ کو ساری NOCs ہو گئیں، ساری پرمیشنز مل گئیں، کوئی آپ کی مشینری پہ کوئی امپورٹ ڈیوٹی نہیں ہے، آپ کو 10 سال تک ٹیکس نہیں دینا. تو آپ کے لوگوں کو ایک اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی، لوگوں کو بوسٹ ہوگی. تو ٹرانسپورٹ میں اس کو فائدہ دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ابھی شاید نیکسٹ ویک میری بھی ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے، اور انشاءاللہ ایک خوشخبری ہو سکتا ہے آ جائے کہ EV بسز کا ایک ہمارا پڑوسی ملک ہے، وہ اپنا پلانٹ کراچی میں لگائے. اس کے لیے شاید مجھے جانا پڑے. EV بسز کا پلانٹ کراچی میں لگنے جا رہا ہے ایک ہمارے، اور وہ بھی کسی ہمارے ایک پڑوسی ملک کی کوئی جو ہے ان کی گورنمنٹ کی اپنی کمپنی ہے. تو اگر اس گورنمنٹ، دوسرے ملک کی گورنمنٹ اگر آپ کے ملک میں آ کے پلانٹ لگا رہی ہے تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. تو اس پہ بھی کام چل رہا ہے. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں بہتر ہوں گی. تو میں قاسم نبی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ جو اپنی دھابے جی اکنامک زون ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا واضح کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے کافی باتیں تو کر دیں، لیکن جو رہی صحیح کچھ ہوں گی تو میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں، پاکستان میں آج کل جو اکنامک حالات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. ہم پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت سندھ کی طرف سے ہمیشہ یہ فوکس بھی رہا ہے اور پریشر بھی رہا ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کی، اپنی اکانومی کی بہتری کے لیے، اپنے لوگوں کے روزگار کے لیے ایسے انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے، ایک بزنس فرینڈلی، انڈسٹریلائزیشن فرینڈلی ماحول کریٹ کرنا ہے جہاں پہ کوئی انویسٹر چاہے لوکل ہو یا فورن ہو، انہیں کیا چاہیے؟ انہیں سیکیورٹی چاہیے، انہیں انفراسٹرکچر چاہیے، انہیں وہ ایک انوائرمنٹ چاہیے جہاں پہ وہ آ کے اپنی انویسٹمنٹ کر سکیں اور کانفیڈنٹ ہو کہ ہم یہاں پہ مینوفیکچرنگ کر سکتے ہیں، یہاں پہ ہم کام کر سکتے ہیں اور کسی بھی طریقے سے کوئی دشواری نہ فیس ہو. یہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دھابے جی اسپیشل اکنامک زون ایک طویل عرصے سے اس کا پروسیس چل رہا ہے. CPEC کا یہ ایک پروجیکٹ تھا جس پہ کافی عرصے سے کام چل رہا تھا. ابھی ریسنٹلی ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اس پروجیکٹ کا اوارڈ کیا ہے اور اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے انشاءاللہ تعالی 15 جولائی سے ہونے جا رہی ہے. اس زون کے جو بیسک فوائد ہیں وہ شہزاد صاحب نے بالکل مینشن کیے ہیں کہ 10 سال کے لیے آپ کو انکم ٹیکس کی ہالیڈے ہے، ڈیوٹی فری امپورٹس، جو بھی پلانٹ مشینری آپ پاکستان میں لے کر آتے ہیں وہ آپ ڈیوٹی فری لا سکتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ آپ دیکھیں کہ اس کی لوکیشن وہ ہے کہ پورٹ قاسم کے بالکل نزدیک ہے. ہمارے پاس، میں بار بار یہ بات دہراتا رہتا ہوں کہ الحمدللہ صوبہ سندھ میں یا پاکستان میں ریسورسز کی
کوئی کمی نہیں ہے. ہمیں صرف ان سب کو جو یہ انگریڈینٹس ہیں ان ساروں کو اکٹھے کر کے ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آنا ہے جہاں پہ لوگوں کے لیے آسانی ہو اور وہ آ کے اپنا کاروبار کر سکیں. تو اسی سلسلے میں دھابے جی میرے خیال سے ایک بہت ہیلدی انوائرمنٹ کریٹ کرے گا انویسٹرز کے لیے کہ وہ یہاں پہ آئیں, لوکل اینڈ فورن. اور ہماری کوشش یہی ہے کہ روزگار کے موقع کریٹ ہوں. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ اتنی مہنگائی میں ہماری کوشش رہتی ہے جہاں پہ ایک طرف سوشل پروٹیکشن کے پروگرامز کی طرف, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کریشن آف امپلائمنٹ اینڈ جابز از آلسو پارٹ آف پاکستان پیپلز پارٹیز مینڈیٹ. تو اس سلسلے میں یہ زون ایک فرسٹ سٹیپ ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ آئندہ فیوچر میں سکھر, حیدرآباد اور نواب شاہ میں بھی ہم اسپیشل اکنامک زونز کریٹ کرنے جا رہے ہیں. اور اس کا سب سے میرے خیال سے خوبصورت ایک یہ چیز ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے اس زون کے انفراسٹرکچر پہ 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا. ہم نے اپنی زمین ضرور دی ہے ایز ایکوٹی, لیکن یہ پرائیویٹ ڈیولپر آئے گا, اس کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرے گا, اس کی جو زمین ہے وہ بیچے گا اور اسی میں سے اس کو سسٹین کرے گا. تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ہمارے کافی سارے سکسیزفل ایگزامپلز رہے ہیں, اور میرے خیال سے اور مجھے امید بھی بہت زیادہ ہے دھابے جی اسپیشل اکنامک زون اسی سلسلے سے پی 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 کا ایک سکسیزفل ماڈل رہے گا. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نہ صرف ہیلتھ کے شعبے میں, ایجوکیشن کے شعبے میں, روڈ انفراسٹرکچر کے شعبے میں, اریگیشن کے شعبے میں, انڈسٹریلائزیشن کے شعبے میں, انویسٹمنٹ کے شعبے میں کوئی بھی ایسا محکمہ نہیں ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت جو ہے وہ بہتر سے بہتر کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس وقت اگر آپ کو پراپرلی نظر آئے تو جس طرح چیف منسٹر سید مراد علی شاہ صاحب کی سربراہی میں سندھ حکومت دنوں رات ایک کر کے ہر سیکٹر میں محنت کر رہی ہے, ہر سیکٹر میں کوشش کر رہی ہے کہ چیزوں کو امپروو کیا جائے. فارسٹ میں آپ دیکھیں کہ جس طرح ہم نے ابھی مینگرووز میں اور باقی ہم نے ریکارڈز اس میں بریک کیے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں 3 دفعہ جو ہے وہ صوبہ سندھ جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. کسی بلین ٹری سونامی کا ذکر نہیں کیا گیا. آپ کے اپنے صوبے میں ٹھٹا سائڈ پہ جس طرح مینگرووز کا کام ہوا ہے, سکھر میں جس طرح فارسٹری پہ, اربن فارسٹری پہ کام ہوا ہے, کراچی شہر میں اربن فارسٹ پہ کام ہوا ہے. تو یہ ساری مثالی پروگرام ہیں حکومت سندھ کی جانب سے. اور میں پھر کہوں گا کہ سب چیز اپنی جگہ میں, لیکن ہر انسان کی سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی جان, اس کی صحت. جو صحت کے شعبے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے اس کی پاکستان میں کیا, میں کہتا ہوں دنیا کے صرف چند ایسے ممالک ہوں گے جہاں میں اس کی مثال ہوگی. میں آپ بتاؤں کہ میں نے ایک مثال دی کہ مجھے خود اگر ہارٹ اٹیک ہوا تو میں حیدرآباد کے NICVD میں گیا اور اٹ واز اے سیویئر ہارٹ اٹیک. تو آپ دیکھیں کہ ہر شخص کا اعتماد جو ہے وہ گورنمنٹ ہاسپٹل کی طرف زیادہ بحال ہو رہا ہے کہ سرکاری ہاسپٹل میں زیادہ بہتر علاج ہوتا ہے. پہلے ہمارا مائنڈ سیٹ کیا تھا کہ جی ہم پرائیویٹ ہاسپٹل کی طرف جائیں کہ وہاں فیسوں پہ اور خرچوں پہ کھال بھی پبلک کی کھینچے اور وہ اعتماد بھی نہ ہو. یہاں پہ لوگوں کا اعتماد گورنمنٹ ہاسپٹل میں جا رہا ہے. آپ دیکھیں انفیکشن ڈیزیز ہاسپٹل, پاکستان کی پہلی ہاسپٹل یہاں پہ چل رہی ہے. آپ دیکھیں کون سا ایسا نیا علاج نہیں ہے, کون سی نئی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کر رہی ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا ویژن ہے اور چیف منسٹر صاحب کی محنت ہے, اور ساری جو کیبنٹ کی پوری ٹیم ہے چیف منسٹر صاحب کی, وہ سب سے زیادہ آپ کو پاکستان میں فعال کوئی اگر حکومت نظر آ رہی ہوگی جو کام کر رہی ہو, کوئی واحد ایسی حکومت جو کہ ہر سیکٹر میں کام کر رہی ہو, تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ ہے. انویسٹمنٹ کی میں جس طرح بات کر رہا تھا, چیف منسٹر صاحب نے ایک اور پلان بھی کیا تھا, وہ قاسم نبی صاحب کے ساتھ ہی ان کا تھا, لیکن انفارچونیٹلی پھر یہ سیلاب وغیرہ کی وجہ سے ہو گیا. سندھ حکومت انویسٹمنٹ کانفرنس کرنے جا رہی تھی جو کہ سیلاب کی وجہ سے میں نے کہا کہ پوسٹ پون کرنی پڑی, لیکن انشاءاللہ جیسے ہی موقع ملے گا تو حکومت سندھ وہ کانفرنس کرے گی. جتنے بھی سندھ میں قدرتی وسائل ہیں, جو قدرتی معدنیات ہیں, جو ذخیرے قدرت نے یہاں پہ چھوڑے ہوئے ہیں, ہمارا یہ پورا فوکس یہ تھا کہ ہم پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہاں پہ لے کے آئیں, پوری دنیا کو لے کے آئیں کہ آئیں پاکستان میں انویسٹ کریں,
سندھ صوبے میں انویسٹ کریں. یہاں پہ قدرتی وسائل جو ہیں, آپ کی مائننگ ہے, آپ کے کوئلہ ہے. کوئلے میں تو الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ سکسیسفل ماڈل سندھ گورنمنٹ نے پیش کر دیا آپ کو. اسی طریقے سے جو ونڈ پاور ہے اس میں سکسیسفل ماڈل پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے آپ کو پیش کر دیا. اس طرح ہم کہتے ہیں کہ فارن انویسٹرز کو ہر سیکٹر میں لے کے آئیں. گرینائٹ میں لے کے آئیں, آپ کے پاس تھر پارکر میں گرینائٹ ہے. چائنا کے لیے اس میں لے کے آئیں, آپ نمک میں لے کے آئیں. آپ کے پاس کون سی قدرتی وسائل یہاں پہ موجود نہیں ہیں. تو اس کے لیے ہی انویسٹمنٹ کانفرنس ہونی تھی, جو کہ ٹاپ پرائورٹی آف گورنمنٹ کی ہے, کہ انشاءاللہ اس وقت ورنہ اگلے ٹینیور میں اس کو بھی انعقاد کیا جائے گا, اور پوری دنیا کو یہاں آپ کو انوائٹ کریں گے. آپ پوری دنیا کی سرمایہ کاری ہوگی یہاں پہ انویسٹمنٹس ہوں گی. یہاں پہ لوگوں کو روزگار کا موقع ملے گا. لوگوں کو, نوجوانوں کو یہ حکومت کی ذمہ داری کہ مواقع فراہم کرے. سرکاری جتنی نوکریاں ہوتی اتنی سرکاری نوکریاں ملیں گی, لیکن باقی بھی مواقع فراہم کیے جائیں. ہم نے لوگوں کو یہ نہیں کہنا کہ جی سوشل میڈیا پہ آپ کو جو ہے وہ بدتمیزی کا طوفان پیدا کرنا ہے. ہم نے لوگوں کو یہ نہیں کہنا کہ جی آپ کو سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ اچھے برے کی تمیز نہیں کرنی ہے. اداروں کو نشانہ بنانا ہے, مخالفوں کو نشانہ بنانا ہے, گالم گلوچ پیدا کرنی ہے, جھوٹے پروپیگنڈا کرنے. ہم نے لوگوں کو اس طرف نہیں لے کے جانا. ہم نے لوگوں کو لے کے جانا ہے کہ ہاں آپ اپنے اوپر اپنے اسکلز بہتر کریں. آپ دیکھیں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ فارن منسٹر محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب دنیا کے جس ملک میں بھی گئے ہیں, انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کوشش کی ہے کہ پاکستان کے نوجوان کو کس طریقے سے روزگار کے مواقع پیش کیے جائیں. آپ دیکھیں ابھی انہوں نے لاسٹ جاپان میں بھی نوجوانوں کے روزگار کے لیے وہاں پہ بات کی ہے. جب وہ فیس بک ہیڈ کوارٹر گئے تو انہوں نے وہاں پہ بھی کہا کہ جی ہم کس طرح سے اپنے نوجوانوں کو انگیج کریں کہ وہ گھر بیٹھے بھی اس سیکٹر میں. آئی ٹی سیکٹر ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی کمزور سیکٹر ہے. ہمارے پڑوسی ممالک جو ہیں ان میں ان کا آپ دیکھ لیں کہ ان کی گروتھ کتنی ہے. آئی ٹی سیکٹر میں جو سندھ حکومت کوشش کر رہی ہے, جتنی محنت کر رہی ہے کہ آئی ٹی سیکٹر میں ہم اپنے نوجوانوں کو روزگار پہ لگائیں. اب بہت ہو گئی کہ ہم صرف الزام تراشیاں, لڑائیاں, جھگڑے, پورے ملک کو ہم نے پورا اپنا وقت, قیمتی وقت ہم نے آپسی لڑائیوں میں گزارا ہے. اس ملک نے, اس ملک کا جو بھی قیمتی وقت تھا وہ ہم نے سازشوں میں گزارا یا آپسی لڑائیوں میں گزارا. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ محترم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور مفاہمت کے بادشاہ جو سمجھے جاتے ہیں محترم آصف علی زرداری صاحب, انہوں نے ہمیشہ مفاہمت کا اور یونٹی کا پیغام دیا. محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب کراچی کے بلدیاتی الیکشن ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم سب کا کراچی. ان کا نعرہ ہی تھا ہم سب کا کراچی. کوئی نفرت کا نعرہ نہیں تھا کہ خالی جی مجھے ووٹ دو, صرف پیپلز پارٹی ہے اور کوئی رہتا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم سب کا کراچی. آج بھی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم سب کا پاکستان, پاکستان سب کے لیے. تو یہ یونٹی کا پیغام ہے. اگر محترم آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کھپے, وہ یونٹی کا پیغام ہے. مشکل وقت میں بھی جب آپ کی لیڈرشپ بھی شہید ہو جائے, اگر وہ ڈیموکریسی از دی بیسٹ ریونج کہتے ہیں تو یہ یونٹی کا پیغام ہے, یہ مفاہمت کا پیغام ہے. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ مفاہمت کا پیغام دیتی ہے اور چاہتی ہے کہ پوری قوم جڑی رہے یونٹی کے ساتھ. یہ جو لوگ بیچ میں آئے, جنہوں نے ڈیوائیڈ کیا, جنہوں نے کوشش کی کہ ہم سب آپس میں لڑیں, ہم اختلافات میں ہی رہیں, تو ہوگا کیا کہ ہمارا نوجوان بزی کس میں ہوگا؟ ہمارا نوجوان سوشل میڈیا پہ بزی اگر اس پہ ہے کہ کس کو گالی دینی ہے, کس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے ہیں, کس کے خلاف بدتمیزی کرنی ہے, تو وہ پروڈکٹیوٹی میں کب جائے گا؟ وہ کب اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ نہیں یار میں اپنے لیے بھی کچھ کر لوں. اور اپنے لیے کیسے ہوگا کہ ہاں اسی آئی ٹی سیکٹر کو, اسی موبائل فون کو آپ دو طریقے سے یوز کر سکتے ہیں. اس پہ ویسٹ آف ٹائم بھی یوز کر سکتے ہیں, بدتمیزی کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں, آپ کسی کو گالم گلوچ کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. اس سے آپ اسی گوگل سرچ میں آپ اپنے لیے تعلیمات بھی حاصل کر سکتے ہیں, اپنی نالج بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو آئی ٹی سیکٹر کے لیے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور وزیر اعظم صاحب کا اس بار پلان یہ ہے کہ ہم ریولیشنری انقلابی طور پر ہم آگے لے کر جائیں گے. آئی ٹی کی یونیورسٹیز سندھ کے ہر ڈویژن میں قائم کی جائے گی. ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں آئی ٹی میں لوگوں کو ہم ٹریننگ دی جائے گی کہ لوگ آگے آئیں, پازیٹیوٹی کی طرف آگے آئیں اور کچھ کریں. ہم اب پاکستان میں ہمارے نوجوان نئے نئے تجربے کریں, نئی نئی چیزیں بنائیں.
انوینٹ کریں. جب دنیا میں پوری چیزیں بن سکتی تو ہمارے ملک میں یہ سب چیزیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو اس کے لیے ہمیں اب ٹورڈز یونٹی، اور اگر ہمیں کوئی چاہتا ہے کہ ہم لڑتے رہیں ڈسٹرکشن سے اب نکلنا پڑے گا. دشمن ممالک چاہتے ہیں، دشمن ممالک کا ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان ڈسٹرکشن میں رہے. آپ دیکھیں کہ جتنی یہاں پہ پولرائزیشن پیدا کی گئی اور مختلف فیزز میں پیدا کی گئی، مختلف طریقے سے ہم لوگ اجلتے رہے. کبھی ہم مذہبی فرقوں میں اجلتے رہے، کبھی ہم سیاسی طریقے سے اجلتے رہے، کبھی ہم کسی اور مسائل میں اجلتے رہے. اگر ہم ان الجھنوں میں ہی رہیں گے تو ہمیں وقت ملے گا کہ ہم کوئی ملک کی ترقی کے لیے سوچ سکیں، ملک کو آگے کیسے لے کے جایا جائے اس کے بارے میں سوچ سکیں، اچھے انسان بن سکیں وہ سوچ سکیں. اگر ہمیں صرف یہ ہوگا کہ ہمیں اچھے فرقے والا کیسے بننا ہے تو ہمارا ٹائم اس میں ظاہر ہو کہ ہم پہلے اچھے مسلمان، اچھے انسان بن جائیں، وہ ہماری زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ان چیزوں کے لیے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، میں نے کہا کہ ٹاپ لیڈرشپ کا پورا جو ایجنڈا ہے اور ان کا پورا مشن یہ ہے کہ پورے ملک کو پہلے آپ یونائٹڈ کرو، یونٹی لے کر آؤ. اس یونٹی کے ذریعے جب آپ کی یونٹی ہوگی تو آپ اختلاف نہیں ہوں گے. جب ہم سب ایک پیج پہ ہوں گے تو ہمارے پاس اس چیز کا وقت نہیں ہوگا کہ جی مجھے کسی کے مذہبی فرقے پہ بات کرنی ہے یا اس کو مخالفت کرنی ہے، یا اپنے فرقے کی میں بیٹھ کے وہ دوں کہ جی جسٹیفیکیشن، یا مجھے میں صرف اسی میں میرا وقت گزر جائے کہ میں صرف 5 سال صرف مخالفوں کو میں گالی دینے میں گزر جائے. ٹھیک ہے، جب الیکشن کا وقت آتا ہے تب آپ ایک دوسرے کے خلاف جو بھی آپ نے الیکشن کے لیے سیاست کرنی ہے کریں، لیکن یہ ہمارے پاس تو 5-6 سال ہر دن ایسا نہیں گزرتا کہ ہم لوگ صرف اس میں ہمارا ٹائم گزرتا جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو گالی گلوچ میں گزرتے رہیں. مجھے آج پریس کانفرنس کس کرنی ہے، مجھے آج فلاں لیڈر کے خلاف کرنی ہے، فلانے نے کس نے کے لیے، فلانے نے اس کے خلاف کرنی ہے. تو ہمارا پورا وقت، ہمارا پورا ٹائم بس اس چیز میں گزر جانا ہے نہیں. ہمارا ٹائم پروڈکٹیوٹی میں آنا چاہیے. ہماری سیاست میں منفی سیاست بہت ہو چکی ہے، نفرتوں کی سیاست بہت ہو چکی ہے، لڑائی جھگڑے کی سیاست بہت ہو چکی ہے. اب ہم آئیں کہ ہم چیزوں کو کس طرح بہتری کی طرف لے جائیں. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا یہ پیغام ہے کہ چیزوں کو بہتری کی طرف لے جائیں تاکہ ہم سب ایک پیج پہ، جب ایک پیج پہ ہوں گے تو ہم سوچیں گے یار ہم یہ ڈسکس کریں گے، یار میرے پاس ایک بہتر آئیڈیا ہے کہ میں مثال کے طور پر میں ٹرانسپورٹ محکمے کو بہتر کر سکتا ہوں. ہو سکتا ہے یہاں کوئی اور دوست میں بتایا کہ یار اس طریقے سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. تو ہم ہر سبجیکٹ کو لے کر، ایجوکیشن کو لے کر، مطلب ضروری نہیں ہے میں ایجوکیشن میں کسی ایک خالی اسکول پہ جو ابینڈنڈ اسکول ہو گیا میں اس کی صرف ایک سیاسی لیڈر آ کے اس کی ویڈیو بنائے دیکھو اس میں بھینس بندھی ہوئی ہے جی، وہ ابینڈنڈ بھی ہو چکا ہے اسکول. تو اگر میری یہ سوچ یہ ہے کہ میں کوئی خالی اسکول دکھاؤں کہ اس میں یہ پڑھا ہوا ہے، اس سے بہتر ہے کہ میں دکھاؤں یار یہ اسکول یہاں بہت اچھا ہے، کیوں نہیں میرے اسکول جو ہے جو اس سے کم اچھا ہے وہ بھی اس سے بہتر اچھا اسکول بن سکے. وہ اگلا کیا اتنا بہتر کام کر رہا ہے کہ میں اپنی چیز کو بھی بہتر کر سکوں. ہم اس پازیٹیوٹی میں کب جائیں گے؟ اگر سندھ کے ہاسپٹل سب سے بہتر ہے الحمدللہ تو باقی صوبے بھی دیکھیں کہ آئیں، ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں، آئیں دیکھیں کہ اگر این آئی سی وی ڈی اس وقت پاکستان کی پہچان این آئی سی وی ڈی بن چکا ہے تو کیوں نہیں این آئی سی وی ڈی کی جیسے میں کہتا ہوں 25-26 برانچیں صرف سندھ میں بن چکی ہے این آئی سی وی ڈی کی، تو کیوں نہیں پورے پاکستان میں این آئی سی وی ڈی کی برانچیں لگتی ہیں. میرے پاس ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، آج بھی میں نے ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے سکھر این آئی سی وی ڈی کی، اس میں قدرت اور میں نے بنائی ہمارے جو ایڈورٹائزمنٹ والے ہوتے ہیں انہوں نے بنائی ہے. اس میں جو پیشنٹ جس کا انٹرویو لے رہے ہیں وہ رحمیہ خان کا ہے، وہ رحمیہ خان سے علاج کرانے کے لیے وہ این آئی سی وی ڈی سکھر میں آیا ہوا ہے. اچھی بات ہے، ویلکم. مطلب ہمارے پاس وہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ بھائی دوسرے صوبے کا بندہ کیوں ہے، یہ پورا پاکستان سب کے لیے ہے. ہماری لیڈرشپ نعرہ ہی ہے، تو کیوں نہیں این آئی سی وی ڈی کی باقی برانچز پاکستان کے ہر ضلع میں بنتی ہیں. تو اسی طریقے سے ہمیں اگر سائبر نائف بنا رہے ہیں، سائبر نائف کی برانچز کیوں نہیں پورے پاکستان میں بنتی ہیں. اس طریقے سے اگر سندھ میں لیبر ٹرانسپلانٹ کا تو یہ باقی بننی چاہیے. ہم سے سندھ حکومت مدد کرنے کے لیے تیار ہے، سندھ حکومت گائیڈنس کرنے کے لیے تیار ہے. ہم سب ایک ہم اس سوچ پہ آگے آنا پڑے گا ابھی ہمیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہو گیا کہ ہم لوگ جو ہے وہ پولرائزیشن پہ گئے. اب ہمیں آگے آ کے اس ملک کے لیے، عوام کے لیے سب کو متحد ہو کے ایز اے چیلنج کر کے لینا ہوگا کہ ٹھیک ہے کہ جو ہوا سو ہوا، جو لڑائی ہوئی سو ہوئی، اب ہمیں آگے چل کے اس ملک کو آگے لے کر جائیں. امن امان کے حوالے سے یہ بتائیے گا سندھ کے کچھ چند اضلاع میں کافی عرصے سے امن امان کی صورتحال خراب ہے. پہلے بچے عورتیں اغوا ہوتی تھیں، ایسی جو کندرکوٹ کو اغوا کر دیا گیا 4-5 جو سندھ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ ضرورت ہے آرمی کی، آپریشن کی یا رینجرز کی سپورٹ کی؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیریس میٹر ہے اور
کچے میں کافی عرصے سے آپریشن چل رہا ہے، لیکن پولیس پوری کوشش بھی کر رہی ہے. چیلنجز ہیں اور ابھی بھی آئی جی صاحب پرسنلی جو ہے وہ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، چیف منسٹر صاحب پرسنلی مانیٹر کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپریشن جو کنٹینیوٹی چلتی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ ہو جائے گا ان جرائم پیشہ افراد. اچھا سر، میرا سوال یہ ہے شریف صاحب، آپ کے اطلاع میں یقیناً ہوگا کہ رات ایک صحافی کو اٹھایا گیا ہے، سینئر صحافی ہے جیل کے سید محمد عسکری، کلیم آباد چورنجی سے مسلح 52 لوگوں نے اس کو اغوا کیا. اتنا عرصہ گزر گیا، یقیناً آپ نے رپورٹ دی ہوگی، آپ وزیر اطلاعات ہیں، آپ کے علم میں کچھ ہے اس بارے میں، کیا کہیں گے؟ جی، جو صحافی کی مجھے خبر رات کو پتہ چلی، میری رات کو بھی بات ہوئی، ابھی بھی میرے کو آدھے گھنٹہ پہلے آپ کو فون کال دکھا دوں، میری ایڈیشنل آئی جی صاحب سے بات ہوئی ہے اور جنگ کی انتظامیہ سے بھی بات چیت میری ہوئی ہے. تو وہ تلاش کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کلو جیسے ہی آئے گا وہ بتایا جائے گا کہ جی کہاں ہے اور کون لوگ ہیں جنہوں نے اٹھایا. اگست میں اسمبلیاں ختم ہونے جا رہی ہے، 15-20 اسمبلی بھی ختم ہونے جا رہی ہے. میڈیا پر یہ ریومرس آ رہے ہیں کہ حکومت سلطنت نگران وزیر اعظم کے لیے نام فائنل کر دیے، 3-4 نام ہیں کوئی فائنل کر دیے. یہ کس طرح ممکن ہوگا؟ آپ سے لیڈر کی مشاورت کے بغیر چارٹر آف ڈیموکریسی میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ کس طرح ممکن ہے اور کیا نام فائنل کیے گئے؟ یار یہ تو آپ کے سوال میں آپ کا جواب موجود ہے، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ آپ نے کہا 3-4 نام فائنل کر لیے گئے ہیں، آپ کو اتنا پتا ہے کہ فائنل کر لیے، اپوزیشن لیڈر کا ابھی تک نام ہی نہیں ہے اور آپ بولے پھر کون سے نام مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ تو ابھی تک نہ کوئی ناموں پہ ڈسکشن ہوا ہے. جو بھی ڈیو کورس آف لا ہے، ایک پروسیس ہے، پروسیجر ہے ایک کانسٹیٹیوشن کا، اس کو فالو کیا جائے گا. ابھی تک میں کم از کم کہہ سکتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ کیئر ٹیکر کون آ رہا ہے. اچھا شرجیل صاحب، یہ بتا دیں کہ آپ نے اسمبلی کے فلور پر کہا تھا کہ یہ شہر کسی کے باپ کا نہیں ہے، اس کے بعد پھر مصطفیٰ کمال نے سخت تنقید کا نشانہ بنایا پارٹی کو. کل ان کا تازہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہماری جو ہے دستخط کشی کر رہی ہے اور اپنا نہیں کر رہی. تو یہ کیسا دوہرا بیان ہے؟ ایک طرف وہ دھمکی دے رہے ہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں اپنا. دیکھیے بات ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ ابھی میں اتنی پورا میں تقریر کیا کہ میرے پیارے بھائی کہ مفاہمت کی باتیں کریں، اچھی باتیں کریں. اگر مصطفیٰ کمال صاحب چاہتے ہیں کہ ان کا بیان ہیڈ لائن میں آئے تو اچھی باتیں کر لیں، اچھی باتوں سے بھی ہو سکتا ہے آ جائے، کوشش کریں گے ہم. اگر یہی کہ ہم نے کسی پارٹی کو کے خلاف بیان دے کر ہی ہیڈ لائن بن سکتی ہے تو میں ابھی بولو میں جو بولنا بول دوں گا، میری بھی شاید پہلی ہیڈ لائن بن جائے. دیکھیں ان چیزوں سے نکلنا پڑے گا آپ کو. ایم کیو ایم سے مفاہمت ہے اور میں آپ کو کھل کے بتاؤں، میں شروع میں جب یہ تبدیلی آ رہی تھی اور ووٹ آف نو کانفیڈنس پی ٹی آئی کے چیئرمین کے خلاف، پرائم منسٹر کے خلاف آ رہا تھا، تو ان میٹنگوں میں بھی حصہ تھا. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے ایم کیو ایم کو یہ کہا گیا تھا کہ جی آپ لوگ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس میں حصہ لیں یا نہ لیں، لیکن پھر بھی پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ آپ کے ساتھ کام کریں. تو ہماری ایم کیو ایم کے ساتھ انکنڈیشنل وہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ساتھ کام کریں. الیکشن ہم ایک دوسرے کے خلاف ضرور لڑیں گے، لڑتے ہیں، ہم تمام پارٹیز کے خلاف ہماری الیکشن لڑتے ہیں، لیکن الیکشن لڑنے کا مقصد یہ نہیں کہ میں اگر الیکشن لڑنی تو مجھے صرف ان کے خلاف بیانات دوں تو ماحول بنے. اگر مصطفیٰ کمال صاحب بھی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایسے بیانات دوں کہ ماحول بنے کہ مصطفیٰ کمال کے ووٹر جو ہیں وہ ان کی طرف راغب ہوں کہ ہاں یار بسم اللہ چلو یہ اب مصطفیٰ کمال صاحب نے پیپلز پارٹی کو بہت بڑا خطرناک بیان دے دیا، اب اس کو سپورٹ ہو گئی. ایسے نہیں ہوتا. اب لوگ، میں وہی کہہ رہا ہوں، بات میری پلیز بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب لوگ میچور ہو گئے، گالم گلوچ سے، لڑائی کرنے سے، تیز آواز میں بات کرنے سے آپ کا پیغام نہیں پہنچے گا. لوگوں کا مسئلہ ہے کہ میرے مسائل کون حل کرے گا، لوگوں کا مسئلہ ہے کہ ہمیں روزگار کون دے گا، لوگوں کا مسئلہ ہے کہ مجھے ٹھنڈی بس میں کون بٹھائے گا، لوگوں کا مسئلہ ہے کہ میری سڑک جو ہے وہ کیسے ٹھیک ہوگی، لوگوں کا مسئلہ ہے کہ خدا نہ خاصا رات کو مجھے 3-4 بجے کوئی ہارٹ اٹیک مجھے، میرے کسی والدین کو، میرے کسی فیملی ممبر کو ہو جائے تو کون سے ضلع میں ایسی ہاسپٹل ہے جو مفت میں میرا علاج کر سکے اور بہتر سے بہتر، دنیا کا بہتر ترین علاج میرا ہو. اگر خدا نہ خاصا کسی کو کینسر ہے تو لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کون سی ہاسپٹل ہے جہاں میرا مفت کا علاج، جو کہ امریکہ میں $90,000 یا $60,000 میں ہوتا تھا، وہ میرے اپنے ملک میں، اپنے شہر میں مجھے مفت میں علاج ہو. لوگوں کے مسائل یہ ہیں. تو میرے جو بھی ہمارے سیاسی دوسری پارٹیوں کے لوگ
میں مخالفین بھی نہیں کہوں گا، دوسری پارٹیوں کے لوگ جو یہ باتیں کرتے ہیں، برائے مہربانی لوگوں کے مسائل ایڈریس کرنے ہیں، لوگوں کی ہمدردی لینی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ اگلے کو نیچا دکھا کے غلط بات کر کے ہی آپ ہمدردی لے سکو. آپ وہ ہمدردی اچھی بات لے کر بھی کر سکتے ہو. سر عام انتخابات کے حوالے سے اب بھی ابہام برقرار ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. دوسرا پی ٹی آئی بڑا جو ہے وہ اس وقت خوش ہو رہی ہے کہ آئی ایم ایف ان کے دروازے پر پہنچی. یہ کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا اور حکومت کو کیوں ایسا کرنا پڑا؟ دیکھیں آپ کی بات بالکل درست تھی. میں نے کم دیکھا ہے کہ آئی ایم ایف اس طریقے سے مخالف پارٹیوں کے پاس جاتی ہو، لیکن کیونکہ انفارچونیٹلی بڑے افسوس کی بات ہے، جو بھی وہ بھی آج تک پاکستان میں کبھی نہیں ہوا جو انہوں نے پی ٹی آئی نے کیا تھا. جب آئی ایم ایف سے ڈیل کی بات ہو رہی تھی تب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے ہی رہنما کے آڈیو لیک آئی جو وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ آپ لکھو آئی ایم ایف کو پاکستان کو لون جسے نہ مل سکے. یہ ایک بہت ڈیمیجنگ بات تھی، بہت خطرناک ملک کی. آپ دیکھیں، آپ سیاسی دشمنی میری آپ کی ہو سکتی ہے، اگر میرے کسی قدم سے ہمارے ملک کو نقصان پہنچتا ہو وہ پھر ناجائز بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی نے امیچور اور ناجائز حرکت کی. مطلب کوئی بھی محب وطن آدمی ایسا نہیں کر سکتا کہ جی ٹھیک ہے مجھے اگر ان کو پی ایم ایل این کو نقصان پہنچانا ہے، پیپلز پارٹی نقصان پہنچانا، ان کو نقصان پہنچانا. ایسا کوئی کام جو ملک کو نقصان پہنچا سکے اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. تو ڈیفینیٹلی اس لیے وہ گئے اور انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جی ہم سب کے ویو سن لیں. بٹ اگین اس ایشو پہ میں سمجھتا ہوں زیادہ ہمیں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. ہمارا ایشو ہونا چاہیے کہ ملک ترقی کرے، ملک کے جو مسائل ہیں اس وقت فائنینشیل کرائسس ملک میں ہیں وہ ریزالو ہوں. اچھا شرجیل صاحب، آپ نے کہا کہ ہم مفاہمت چاہتے ہیں اور ایم کیو ایم سے بھی مفاہمت ہے آپ کی، تو نیکسٹ ٹرم میں جی ڈی اے کے ساتھ کیا مفاہمت اور اتحاد ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کا؟ دیکھیں جی ڈی اے کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی لڑائی کس سے ہے وہ میں آپ کو نام بتاتا ہوں. پیپلز پارٹی کی لڑائی ہے غربت سے، پیپلز پارٹی کی لڑائی ہے مہنگائی سے، پیپلز پارٹی کی لڑائی ہے جہالت سے، پیپلز پارٹی کی لڑائی ہے دہشت گردی سے، پیپلز پارٹی کی لڑائی ہے فرقہ واریت سے. جتنے بھی چیلنج ہیں ان سے ہماری لڑائی ہے. ہماری پیپلز پارٹی کی لڑائی ہے ہی نہیں کسی پولیٹیکل پارٹی سے. اور ہمارا آئندہ ہمیں جو الیکشن بھی لڑنا ہے وہ میں نے آپ کو کہا کہ یونٹی کی بنیاد پہ لڑنا ہے. ہمیں لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. میں نے کہا مزید اب دیکھیں 75 سال ہو گئے ہیں، سارے تجربے ہو چکے ہیں، سارے ایکسپیریمنٹس ہو چکے ہیں، نئے ایکسپیریمنٹ کیے گئے اس ملک کے ساتھ. اب مزید ایکسپیریمنٹ نہیں ہو سکتے اس ملک کے ساتھ، اب مزید تجربے نہیں ہو سکتے اس ملک کے ساتھ. اب اگر الحمدللہ ہمیں اس ملک کو آگے لے کر چلنا ہے تو ہمیں سب کو ساتھ مل کر لے کر چلنا پڑے گا. ان کے بعد آپ کا سوال. آپ کہہ رہے ہیں غربت کے ساتھ لڑنا چاہیے ہمیں. اس وقت آپ کیا بولتے نہیں لڑنا چاہیے؟ اس وقت جو ہے وہ سندھ کے اندر جو ہے آٹا جو ہے وہ بہت مہنگا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس میں کمی نہیں آ سکی. جس طرح اس وقت گندم ہوئی ہے، جس طرح لوگوں کو کہا جا رہا تھا کہ اس میں کمی آئے گی، لیکن اس میں 20 روپے اور بڑھ گئے ہیں. اور آٹے کو کوئی کنٹرول نہیں کرنے والا، کیونکہ یہ عام آدمی کے استعمال کی چیزیں ہیں جس کے اوپر سندھ حکومت کے نہ ڈپٹی کمشنر. دودھ کا بھی مسئلہ ہے، دودھ بھی 230 روپے بک رہا ہے. کمشنر اور ڈپٹی کمشنر ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے. یہ عام آدمی. دیکھیں جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اٹ از اے کاز آف کنسرن. اور 2 دن پہلے ایک میٹنگ ہوئی ہے وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس. انہوں نے وزیر اعلیٰ صاحب نے چیف سیکرٹری صاحب کو بھی کہا ہے، تمام کمشنر ڈی سیز کو سب کو کہا ہے کہ گندم کے اس میں جو بھی مل اونرز، پرائیویٹ مل اونرز جو ریٹ بڑھا رہے ہیں، جو ہورڈنگ کر رہے ہیں، ان پہ سختی سے نپٹا جائے. جو سرکار کے مقرر کردہ نرخ ہیں اس پہ سب کو گندم فراہم کرنا ان پہ لازم ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس سیلاب کے بعد یہ پھر میں پوری لمبی میری تقریر ہو جائے گی، جو ہنگامی بنیاد پہ اقدامات لیے گئے، جس طرح گندم کے ریٹ کو بڑھایا گیا، ورنہ اگر وہ نہیں بڑھایا جاتا تو بمپر اس بار جس طرح گندم کی بمپر کراپ وہ نہیں ہوتی. اور اگر نہیں ہوتی تو ہمیں 9,000 روپے پر ٹن جو ہم نے لاسٹ ایئر منگوایا، 10,000 روپے پہ بھی منگایا. اگر 10,000 کی گندم باہر سے منگاتے پھر اس میں مکس کرتے تو ہمارے لیے بہت بڑا کرائسس ہوتا. لیکن پھر بھی چاہے دودھ کے ایشو ہوں یا گندم کا ایشو ہو، اس میں وزیر اعلیٰ صاحب نے تمام جو بیوروکریسی کو سختی سے ہدایت کی. اور بہت میرے سامنے وہ بات ہوئی، بہت سختی سے کہا ہے کہ اس کو میک شیور کریں کہ اس کو پرائسز کو ریڈیوس کیا جائے. اس میں لگے ہوئے ہیں.
جی آپ نے بھی فرمایا کہ سندھ میں آئی ٹی سیکٹر کو نیکسٹ لیول پہ جو ہے حکومت لے جانا چاہتی ہے انشاءاللہ 2022 کے بجٹ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے منصوبے رکھے گئے تھے. مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ وہ منصوبے کہاں تک پہنچے, سندھ میں کتنی جگہوں پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سینٹر قائم کیے گئے اور کتنے بچوں کو آپ نے سرٹیفکیٹ دے دیے؟ میں کہوں آپ کو فریش سوال ہے کیوں میں نے واقعی اس پہ کوئی ابھی پڑھ کے نہیں آیا اس چیز پہ, میں چیک کر کے بتاؤں گا. میں وہ مانتا ہوں کہ بھائی اس کا مجھے پاس اس وقت جواب نہیں ہے. یہ پرانی جب آپ کا گورنمنٹ میں اعلان کیا تھا کہ ہر ضلع میں سندھ یونیورسٹی قائم کی جائے گی, یہ تو آپ نے ایک نیا اعلان کیا ہے کہ وہ والا اعلان ہی پورا نہیں ہوا. دوسرا جو جتنی یونیورسٹیاں ہیں بورڈ ہے وہی آپ سے نہیں سمجھ رہے ہیں. کسی ایک بورڈ میں آپ میرٹ پہ تعیناتی نہیں کر پاتے ہیں, وائس چانسلر کسی ایک میں تعینات نہیں کر پاتے ہیں, وہاں اتنے مسائل چل رہے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ نے جو NICT کی بات کی نو ڈاؤٹ ایک اچھا ہوتا ہے, لیکن جس قسم کے ماؤں کے بچوں کے صحت کے مسائل چل رہے ہیں بچوں کے اموات میں اضافہ ہوتا ہے. اگر میں صرف میرے پاس کی بات کروں, ایک بچہ میرے پاس بیمار ہوتا ہے, اس کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ وینٹیلیٹر پہ ڈالیں, تو اسے وینٹیلیٹر ملتا ہے نہ میرے پاس میں, نہ ٹنڈوریا ڈسٹرکٹ ہے, نہ ٹنڈورام, نہ حیدرآباد. کراچی آ کے بچے کو وینٹیلیٹر ملتا ہے, نہ حیدرآباد میں ایسے ہاسپٹل وینٹیلیٹر ہے, نہ میرے پاس میں. مطلب بچے سے اس لیے مر رہے ہیں کہ وینٹیلیٹر. اچھا میں آپ کو ایک عرض کر لوں, جہاں تک پہلے وینٹیلیٹر کی بات ہے, وینٹیلیٹر حیدرآباد میں بھی ہے, وینٹیلیٹر میرپور خاص میں بھی ہیں, باقی ہاسپٹلس میں بھی ہے. کوئی اکا دکا خدا نہ خاصا کوئی ایسا کیس ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو دیکھا جا سکتا ہے. لیکن ہاسپٹلس میں آپ کو کہا کہ جو آپ کی بیسک موذی مرض جو ہیں, جو انسان کہتا ہے کہ جی میں ساری عمر, کوئی بھی آدمی کما رہا ہوتا ہے نا تو اپنے دفتر پر ہوتا ہے کہ میری ہیلتھ انشورنس کر دینا یار, ہیلتھ انشورنس مجھے مل رہی نہیں ملے گا, کل کو خدا نہ خاصا مجھے یا میرے بچے کو کچھ ہو جائے تو مجھے ہیلتھ کی فیسلٹی ہو. سارے ہر انسان کی بیماری, اللہ نہ کر کسی بیماری ہو, بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. اس میں سندھ حکومت میں نے کہا کہ سب کے لیے جتنے آپ کے موذی مرائض ہیں سب کے لیے مفت علاج ہے. الحمدللہ اللہ کا بڑا بڑا کرم ہے, اور ٹاپ آف دی لائن علاج. یہ بھی نہیں کہ بس کہ مفت ہے لیکن آگے اندر فیسلٹی کوئی نہیں ہے, ٹاپ آف دی لائن علاج ہے. ایک دو واقعہ کہے ہیں اس کو بالکل ایڈریس کیا جا سکتا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی وائس چانسلرس کی, یونیورسٹیز کی, یونیورسٹی دیکھیں سندھ کے اس وقت ہر جگہوں پہ یونیورسٹیز ضلعوں میں بنی ہوئی ہے. آپ لوگوں نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا, میں نے کل ہی اس کے بارے میں آپ کو آگاہی بھی دی ہے. وہ اروڑ یونیورسٹی جو ہے آپ دیکھیں اسٹیٹ آف دی آرٹ یونیورسٹی سکھر میں بنی ہوئی ہے, اسٹیٹ آف دی آرٹ. یہاں پہ سول انجینئرنگ بھی ہے, آرکیٹیکچرل انجینئرنگ بھی ہے, آپ کو فائن آرٹس, ہر چیز آپ کو پڑھائی جاتی ہے, سکھائی جاتی ہے. مطلب اس طرح کی, مطلب ہم نے شاید وہ ڈھول اتنے نہیں پیٹے جو جتنا سندھ حکومت نے کام کیا, لیکن کون سا ایسا فیلڈ ہے جس میں سندھ حکومت نے سب سے آگے اس وقت نہ ہو. اور اب میں نہیں چاہتا کہ کمپیریزن کروں, سارے صوبے ہمارے ہیں, پورا ملک ہمارا ہے, لیکن پیپلز پارٹی کارکردگی اگر دیکھنی ہے تو آپ باقی صوبوں سے دیکھیں, جا کے چیک کریں نا کہ اس سے پہلے 2018 والی حکومت تھی, اس نے کتنے ہاسپٹل پورے ملک میں بنا لیے. ایک کا نام مجھے بتا دیں, ہیلتھ سیکٹر میں اس ملک میں کون سی پارٹی نے کام کیا؟ صرف آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ملے گی جس نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر کام کیا, اور انشاءاللہ آگے بھی کرے گی. کراچی والوں کا اس وقت بڑا مسئلہ کیڈیٹری کا ہے. ماضی میں تحریک انصاف کی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ عمران خان جو عارف نقوی حکم نواز ہیں ان کو موجودہ حکومت 131 ارب روپے جو ہے کراچی کے منج میں دے رہے ہیں اس کیڈیٹری کو. دیکھیں کے الیکٹرک کا ایشو بہت سیریس ایشو ہے. اگر آپ نے لاسٹ میری پریس کانفرنس سنی ہو, اسی کمرے میں تھی, تو میں نے شروعاتی بدترین لوڈ شیڈنگ سے کی, جو کہ نہ صرف کے الیکٹرک لیکن باقی سیپکو ہے, اس کو سب کے یہ ایشو تھے. تو بالکل, اور میں سمجھتا ہوں کہ بجلی کی مد میں سندھ سے بہت زیادتی بھی کی جا رہی ہے. سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ یہاں پہ کے الیکٹرک والے جو پروفٹ کماتے ہیں, جو ان کا منافع ہوتا ہے, وہ منافع انفراسٹرکچر میں خرچ نہیں کر رہے. ہماری ان سے شکایت یہ ہے کہ وہ اگر وہی منافع یہ گھر نہ لے جائیں, ہم نہیں بول رہے جیب سے بھریں, لیکن وہ منافع اس میں خرچ کر دیں اپنے انفراسٹرکچر میں, تو لوگوں کو, صارفین کو سہولت بہتر مل سکے. لاسٹ کوشچن آپ کو بتا دیں. سر میرا دو سوال ہیں. ایک ایجوکیشن کے حوالے سے کہ آپ نے کہا کہ یہ جو آئی ٹی کی طرف ہم آ رہے ہیں, لاڑکانہ میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نام سے انجینئرنگ یونیورسٹی ہے, وہ 2016 میں اس کو فنکشنل ہونا تھا, ابھی تک وہ ضب و حال کا شکار ہے. ایک طرف بلاول بھٹو زرداری گھر میں انجینئرنگ یونیورسٹی کا جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں, کراچی میں میٹروپولیٹن یونیورسٹی کا, وہ جو ابھی تک اس پہ 1030 ملین جو ہے خرچہ آ چکا ہے, ابھی تک وہ فنکشنل نہیں ہوئی. دوسری آپ نے بات کی کہ نیچرل ریسورسز کی, تو گھوٹکی, بدین یا شکارپور اور تھرپارکر میں جو نیچرل ریسورسز نکلے ہیں, وہاں کی رائلٹی اور MNS کے فنڈس ہیں وہ کہاں پہ خرچ ہوتے ہیں؟ وہاں بدین, گھوٹکی اور شکارپور میں
نہ روڈ صحیح ہے نہ تعلیم ہے نہ صحت ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ یا پوری بجٹ بک میں لے کے آنی پڑے گی آپ کے سامنے. آپ نے پورے میرے بجٹ کا سوال پوچھ لیا کہ ایم پی ایم این ایس کے فنڈز کہاں سے جاتے ہیں. اور جو ہے دیکھیں جی نیچرل ریسورسز نکل رہے ہیں اور پیپلز پارٹی نے ہمیں یہ مطالبہ کیا ہے کہ گیس سندھ سے نکل رہی ہے, تیل سندھ سے نکل رہا ہے, سارے نیچرل ریسورسز سندھ سے جا رہے ہیں. تو نہ صرف رائلٹی کی مد میں لیکن پہلا حق بھی کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے کہ ہمارا ہی ہے, ان علاقوں کا ہے, ان مظلوموں کا ہے جن علاقوں سے نکل رہی ہے. وہاں کی غربت پہ بھی وہ کو بہتر کرنے میں خرچ ہونا چاہیے. اس کے لیے آلریڈی میکینزم ہے لیکن اس کو مزید بہتر کرنے کی فیڈرل گورنمنٹ کو ضرورت ہے. یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے, انہوں نے اس چیزوں کو زیادہ کرنی ہے. تھینک یو.